بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ سورہ جاثیہ کی آیت 20 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے 3 اوصاف قرآن حکیم کے ذکر فرمائے۔ پہلا وصف بصیرت افروز ہونا، ھذا بصائر للناس، تمام انسانوں کے لیے، اور 2 اوصاف سے پورا فائدہ اہل یقین کو ملتا ہے کہ ان کے حق میں سراپا ہدایت اور نری رحمت ہے اللہ کا کلام قرآن حکیم۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرتوں سے بھرپور عقل کی باتیں جن کا فائدہ اس جہان میں اور ہمیشہ کی زندگی میں انسانوں کو حاصل ہو، یہ رب کائنات کی باتیں حقائق پر مبنی اور وہ صداقتیں ہیں جن میں کی کوئی ایک بات بھی سچائی سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف اللہ ہی کا کلام ہے جو اول سے آخر تک یکساں ہے، کوئی بات اس میں ٹکراؤ کی اور شک اور شبہ کی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے وحی کے ذریعے یہ پورا کلام اتارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر، اور اس کی حفاظت اپنی ذمے رکھی ہے۔ تب سے اب تک صرف الفاظ ہی نہیں، معنی اور مطالب اور ہر اعتبار سے اللہ کا کلام
محفوظ بھی ہے، اور عمل کے اعتبار سے، علم اور عقیدے کے اعتبار سے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بصیرت افروز ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس پاک کلام کو معیار بنایا ہے۔ کوئی شخص کسی بھی معاملے میں حق کا متلاشی ہو تو قرآن راہ حق اسے بتائے گا۔ انسان کو جو باطل چیزیں پیش آتی ہیں وہ بھی یہ سمجھائے گا۔ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی یہ کتاب خود باری تعالی شانہ کے الفاظ میں یہ فرقان بھی ہے۔ فرقان فرق کرنے والی، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی، اور اللہ کا بیان کیا ہوا حق جہان کے کسی بھی باطل کے ساتھ جب ٹکراتا ہے فَيَدْمَغُهُ، جیسے دو آدمیوں میں لڑائی ہو، ایک زبردست طاقت اور قوت والا اور دوسرا کمزور، اور یہ ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ کریں تو جو طاقت والا ہے وہ اس کے بھیجے کو پھوڑ دے۔ بعین ہی یہ مثال قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کا یہ برحق کلام ہر باطل کے بھیجے کو نکال دیتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے اللہ کا یہ سچا کلام فائق ہے، غالب ہے، منصور ہے۔ کسی بھی میدان میں کبھی بھی رب کی ایک بات بھی نیچی نہیں، جیسے اس کی ذات اونچی ہے، برتر اور غالب ہے، اللہ کا کلام بھی غالب ہے۔ مشرکین مکہ ہی نہیں، پورے جہان کے کفر شرک کو اکٹھا کر لیا جائے، قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، نہ کسی سے ہوا نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ یہ علم کا غلبہ، یہ بصائر کے ذریعے تمام انسانوں کے فائدے کی چیزیں، ہر وہ شے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، بندوں کا اس میں نفع ہے، رب کا نہیں۔ رب کی ذات تو نفع نقصان سے پاک ذات ہے، اونچی ذات ہے۔ جو ممنوعات ہیں اللہ کے کلام میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اور باتیں ہیں، وہ ہر طور سے انسانوں کے لیے نقصان دہ تھیں تو ان سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ بہت لمبا یہ مضمون ہے، اور قرآن پاک کا سراپا ہدایت ہونا، ابتدا ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے، رہنمائی۔ جو بھی انسان اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر دل سے یقین رکھے گا تو لازم ہے کہ اس کے پیغمبر، اس کے رسول کے وہ تابع ہو کر چلے گا۔ ہر ایک پر اللہ نے اپنا کلام نہیں اتارا، صرف اپنے برگزیدہ بندوں پر جن کو اللہ نے تمام نقائص ظاہری اور باطنی سے پاک رکھا ہے۔ فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، مسلمانوں تم آخری امت ہو، اور مجھے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ جھوٹے طور پر نبوت کے
مدعی ہوں گے، نبی نہیں، نبی تو میں آخری ہوں اللہ پاک کا، وہ دعوی نبوت کریں گے لیکن ہوں گے دجالون کذابون، دجال ہوں گے، لوگوں سے فریب کی باتیں کریں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ وہ ہوتے رہے اس حدیث پاک کے مصداق۔ جب ہندوستان اکٹھا تھا، یہ ہمارا پنجاب جس میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ مشرقی پنجاب جو انڈیا کے پاس اب ہے، یہ سارا ایک ہی پنجاب تھا، بہت بڑا علاقہ۔ تو جہاں ایک شخص نے، مرزا قادیانی نے، نام اس کا غلام احمد تھا، پہلے وہ اور دعوے کرتا رہا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس کی باتوں میں اتنا دجل اور فریب اور جھوٹ کہ ایک سادہ آدمی چند اس کی سطریں لکھی ہوئی پڑھ لے تو اسے خود اندازہ ہو جاتا کس قدر وہ فریبی، اور اس کی ایک ایک چیز سے اس کے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے سچے پیغمبر تو صداقتیں ہی، سچائیاں ہی لے کر آتے ہیں، ان میں جھوٹ اور فریب نام کی کوئی چیز قطعی طور پر ہوتی نہیں۔ اور لکھا ہے اہل حقائق نے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان میں جسمانی نقص بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس بیچارے دی ایک بتی بجھی سی، آنکھ سے کانا اور نام غلام احمد۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سارے نبیوں کے نام ایک ایک ہیں، آدم میرا ایک نام آدم علیہ السلام، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اے تیرے دو نے اتھو ہی تیرا جھوٹ پھڑیا جائے غلام احمد۔ آکھن لگا کہ نہیں، غلام تے میں تکے نہ میرے ابے نے رکھ دیتا، میں احمد ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں محمد بھی ہے، قرآن پاک میں احمد بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس دنیا میں، اس جہان میں محمد ہے، اور آسمانوں پر اور فرشتوں میں، اوپر والے جہانوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشین گوئی کی تھی اور اپنی امت سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد آخری نبی تشریف لائیں گے اور اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو آخر لگا کہ غلام تو انجی ہے، احمد میرا نام ہے۔ تو وہاں کے جو مناظرین تھے، ان میں ان سے جو بات چیت کرتے تھے، ان میں ایک سید عطا اللہ بھی تھے۔ وہ ایک مناظرے میں ان مرزائیوں سے کہنے لگے، وہ مرزائی بھی بڑا تیز تھا، بڑی باتیں بناتا تھا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ تمہارے نبی کا دو نام ہے اور نبی جو سچا ہوتا ہے وہ ایک ہی نام کا ہوتا ہے، تو اس نے یہ دلیل دی کہ وہ تو ویسے تھا غلام، اصل نام صرف احمد ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام ہی عطا اللہ ہے، میرے ابے نے بھی عطا انجی رکھیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو لاجواب کرنے کے فرمانے لگے کہ بالکل جے تہاڈی گل منیے نا، غلام انجی لایا سی نال، اصل وہ احمد سی۔ میرے نام دے نام لی بھی عطا جڑا نا انجی ہے، اصل میرا نام جڑا نا وہ اللہ ہے، تو میں انہوں کو نہیں نبی بنایا۔ وہ باطل جو ہوتا ہے وہ تو چھوٹی سی دلیل سے بھی دب جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سائنسدان اور محققین دنیا کے تجربے کرنے والے اوپر پہنچ گئے ہیں چاند پہ، اور تم وہی مسئلے استنجے کے اور وضو کے اور نماز روزے کے، تم نے کوئی ترقی نہیں کی۔ تو وہ جو عالم تھے وہ فرمانے لگے جے ہن اے نظام انسان دا بدل گیا ہے، کھان پین پیشاب والا، پھر اسی مسئلے چھڈ دینے۔ جب انسان اسی طرح قیامت تک اس کی جسمانی ساخت وہی ہے تو مسائل بھی پھر وہی رہیں۔ 1000 سال پہلے کسی انسان نے پیشاب کیا تو استنجا اس نے بھی کیا،
اب قیامت تک آنے والے انسان ایسے ہی ہیں تو مسائل بھی تو وہی رہیں گے۔ رہا یہ ترقیات کا سلسلہ، قرآن میں کہیں بھی نفی اور نہیں آئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان فضا میں اڑے یا جہاز بنا لے یا چاند تک پہنچے یا مریخ اور مشتری کو منہ کرے۔ اس کا تو تعلق انسان کی عقل اور یہ دنیاوی تجربات سے ہے۔ قرآن نے تو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ علم الہی کا نور ہے، اس کا ایک حرف بھی کبھی نہ غلط ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام جہاں سراپا ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے نری رحمت ہے۔ اللہ پاک ہم کو یہ ہدایت و رحمت تام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین و ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ الجاثیہ کی آیت مبارکہ 20 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں شاد باد رہیں، خوش رہیں، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس ولاغ کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔